السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، یہ کس کس کا رونا روئیں، ابھی پیٹرول اور ابھی بجلی نے لوگوں کو ایسے کرنٹ باہر نکل آئے نا، ایسا کرنٹ لگا ہے بجلی کے بلوں کا کہ پوری قوم باہر نکل آئی۔ اور پوری قوم تو میں کہہ رہی ہوں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چونی چینی بڑھی تو اس جرنیل کو، فیلڈ مارشل ایوب خان کو بھٹو نے کتا بنوا دیا تھا۔ شکر ہے غلطی سے اس کے منہ سے کتا نکل گیا۔ کتا وفادار جانور ہے۔ یہ جو سور ہیں پیپلز پارٹی کے اور باقی سیاسی پارٹیوں کے، جنہوں نے پچھلے 16 مہینے میں جو کارنامے انجام دیے، ایک کارنامہ ابھی ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی بتایا ہے آپ کو، اور ظاہر ہے وہ مین اسٹریم میڈیا سے آتے ہیں اور الحمدللہ ان کے جو ہیں ویوز بھی بہت زیادہ ہیں، ان کے دیکھنے والے آڈینس بھی بہت زیادہ ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایک دم سے بس بات کرتے کرتے پاکستان کی فوراً پٹری سے اترتے ہیں اور قسطنطنیہ اور اسرائیل اور جغرافیہ، تاریخ سب پڑھانے لگتے ہیں۔ پڑھانا پڑتا ہے۔ جو قوم اس حد تک جاہل ہو چکی ہے اور ان پڑھوں میں بھی گھری ہوئی ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے اطراف میں کون کون سے ملک ہیں اور ہم سے دور جن سے ہمارا لین دین ہے، تجارت ہے، وہ کس دنیا کے کس نقشے پہ کہاں کہاں آباد ہیں۔ یہ سور جو ہیں، جو پچھلے 16 مہینے میں پیپلز پارٹی، شریف اور مولانا سوروں نے کیا کام کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں، یہ ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا ہے، میں ریپیٹ کر رہی ہوں، کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ کوئی ہاتھ نہیں ہوا۔ یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ہاتھ کر جائے۔ ٹی سی پی، ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان، گورنمنٹ کی وہ کارپوریشن ہے جو خود بہت ساری تجارت کرتی ہے دوسرے ملکوں سے۔ پہلے ایکسپورٹ پروموشن بیورو ہی صرف ہوتا تھا جس سے ایکسپورٹ ہوتی تھی، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد رائس ایکسپورٹ کارپوریشن بنا، پھر کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن بنا۔ میرے والد دونوں جگہ رہے ہیں، کاٹن ایکسپورٹ میں بھی رہے ہیں اور رائس ایکسپورٹ میں بھی۔ پھر دونوں کو مرج کر کے وہ ٹی سی پی، ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان بنی اور اس میں ضم کر دیا گیا، یعنی جتنی ٹریڈنگ گورنمنٹ کرے گی اس میں چاول ہے سب سے بڑی جو ہے، شوگر ہے، ویٹ ہے اور کاٹن ہے، اور پریشیبل آئٹم میں مینگوز ہیں۔ پتہ چلا ہے مجھے اس کا صحیح علم نہیں، لیکن جب میں کام کر رہی تھی، جب یہ ٹڈیپ بن چکا اور اس کی پرفارمنس 0 پر آ چکی ہے، تو برازیل کے کمرشل سیکٹری کو، یا وہاں پر کمرشل کاؤنسلر ہے یا کمرشل اتیشی ہے، کون ہے وہ، گریڈ وائز ہوتا ہے، تو ان سے اجازت مانگی گئی کہ ہمارے پاس بہت ایکسٹرا شوگر موجود ہے وافر مقدار میں، اور یہ خط کون لکھ رہا ہے؟ ٹی سی پی۔ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت ٹی سی پی کا چیئرمین کہیں رافع بشیر تو نہیں تھا، خورشید شاہ صاحب کا بھانجا۔ وہ ٹڈیپ میں بھی ڈائریکٹر ڈی جی رہا ہے اور اس نے وہاں بھی کافی کارنامے سر انجام دیے۔ پھر اس کو جلدی بورڈ اس کا کرا دیا خورشید شاہ صاحب نے، اور اس کو اسٹاف کالج کے لیے 21 کے لیے اس کو فوراً انشورنس پی آئی سی جو ہے، پاکستان انشورنس کارپوریشن، وہ بھی، یہ سب ایک ہی منسٹری کے انڈر میں آتے ہیں، یعنی کہ منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس۔ اور یہ موصوف جو ہیں، یہ ہیں تو کامنر ٹریڈ اینڈ کامرس سروس کے ہیں یہ۔ تو میں پتہ کروں گی ابھی کہ کون تھا جس نے یہ برازیل کے کاؤنسلر کو، کمرشل کاؤنسلر کو خط لکھا کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم یہ شوگر جو ہے اس کو ایکسپورٹ کر دیں۔ اور پیپلز پارٹی کا وزیر نوید قمر، منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس کا۔ تو جہاں بھی بےایمانی ہو، وہاں شریفوں کا، چودھریوں کا اور پیپلز پارٹی تو ابو آل ہونا بڑا ضروری ہے۔ ان کے بغیر اس ملک میں کرپشن مجال ہے کوئی کر جائے، کسی کی ہمت ہے کہ ان کے سامنے بھی آ کے کوئی کرپشن کرے؟ یہی کافی ہیں، گڈ انف۔ وہ ساری چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دی گئی، اور پھر ایک خط لکھا گیا پرائم منسٹر صاحب کو کہ جناب چینی کی قلت ہے، ہم امپورٹ کر لیں۔ یہ کس کس قسم کے گھپلے بیوروکریسی کرتی رہی، اور پرائم منسٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا، بقول ڈاکٹر شاہد مسعود کے، کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ نہیں، شریفوں کے ساتھ ہاتھ کرنے والا اور زرداری کے ساتھ ہاتھ کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا پاکستان میں ابھی۔
ان کے ساتھ تو اللہ میاں ہاتھ کرے گا، اور ایسا کرے گا یہ جو بل بلا کے سڑکوں پر نکل رہے ہیں نا، اب چینی کے لیے بھی نکلیں گے۔ چینی 200 روپے کلو تک ریٹیل میں بیچی جا رہی ہے مصنوعی، آئی ہے 130 یا 40 اور ودن 30 and 40، اور بیچی جا رہی ہے 200 روپے، 180 روپے، 200 روپے، جیسا جس کا دل چاہ رہا ہے حسب توفیق مصنوعی مہنگائی کی جا رہی ہے، اور عوام بل بلا رہے ہیں۔ میں اسٹیبلشمنٹ سے کہتی ہوں جنہوں نے فیسیلیٹیشن کمیٹی میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور ابھی پچھلے ایک اجلاس میں بھی جناب میں دیکھ رہی تھی ٹی وی پہ کہ فوجی حکام بھی موجود تھے اس کمیٹی میں، اس اجلاس میں جو ابھی اجلاس ہوا ہے فیسیلیٹیشن کمیٹی کا۔ جناب جنرل عاصم منیر صاحب، آپ کو جوتا اتارنا پڑے گا، اس کے بغیر یہ قوم ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ بیوروکریسی اتنی غلیظ اور گندی ہو چکی ہے، اتنی ذلیل ہو چکی ہے کہ اس کی ذلت کے بارے میں بھی بات کرنے کے لیے آدمی کو بہت نیچے گرنا پڑتا ہے۔ ایوب خان کو چونی بڑھانے پر، شوگر پر کتا بنا دیا تھا ان کے لیڈر نے، بھٹو نے کتا بنا کے اتارا۔ شکر ہے غلطی سے وفادار جانور کا نام ان کے منہ سے نکل گیا، لیکن میں کتوں کی توہین کرنا نہیں چاہتی ان سب کو کتا کہہ کے۔ یہ سور ہیں، یہ وہ جانور ہیں کہ ان کا نام لینے کے بعد آدمی کو وضو بھی کرنا پڑتا ہے، تو ان سوروں کو کون ٹھیک کرے گا؟ آپ اللہ میاں خود تو نیچے اتریں گے نہیں، ظاہر ہے انہوں نے زمین پر وسیلے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ خلافت راشدہ میں جائیے، سب سے بہترین پیریڈ ایڈمنسٹریشن جو ہے حضرت عمر کا ہے، اور وہ کیسے ٹھیک ہوا تھا؟ چونکہ وہ انہی لوگوں میں پلے بڑے تھے، انہی عربوں سے ان کا روز پالا پڑتا تھا، وہ ان کے مزاج سے واقف تھے۔ انہوں نے جوتا اتار لیا تھا۔ ہمیں ویسے ہی جوتے کی ضرورت ہے، سیدھے سیدھے چلے۔ یہاں چوریاں کرتے ہیں نا، سعودی عرب جاتے ہیں کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ سزا کا خوف ہے، پتہ ہے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اس قوم میں سے سزا کا خوف ختم ہو گیا ہے، ان کو ایک ہی خوف ہے۔ اللہ کا خوف تو خیر بہت پہلے اٹھ چکا ہے، قبر کا خوف بہت پہلے اٹھ چکا ہے، اب ایک ہی خوف ہے، اور وہ ہے جوتے کا خوف۔ تو آپ اس خوف سے عوام کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اتار لیجئے جوتا۔ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، وہ پرائم منسٹر صاحب نے سرکاری باہر کے دورے شروع کر دیے ہیں، انگلینڈ بھی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے ہیں، آپ پھریں گے اب وہ، چونکہ بس یہ ڈگڈگی جو ہے نا، یہ پرائم منسٹری کی اور چیف منسٹری کی یہ ہاتھ میں آنی چاہیے۔ اب سرکاری دورے شروع ہو گئے، جتنا بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی جتنے دن ہیں اتنے دن سرکاری پروٹوکول کے ساتھ سرکاری دورے تو کر لیں، وہ بھی گریٹ برٹن کے۔ بڑا رومانس ہے یہ۔ گریٹ برٹن آج بھی چونکہ راج کیا ہے نا، گورے نے ان کو غلام بنا کے سب کو، تو گورے کا خوف جو ہے نا، اور اس کی حکومت کا خوف، اس کی رول آف لا کا خوف، اور رومانس، خوف اور رومانس جب دونوں ساتھ چلتے ہیں نا، کوئی پوچھے ان سے آپ کیا کرنے گئے ہیں؟ تجارت وجارت تو اب آپ کے ساتھ کوئی کرنے کو راضی ہے نہیں، کہیں کے لیے گئے ہیں آپ؟ معاشی بدحالی دور کرنے گئے ہیں اپنی، یا اپنا کوئی پرانا خواب پورا کرنے گئے ہیں؟ ہمارے پرائم منسٹر انبار کاکڑ صاحب، ابھی چیف منسٹرز بھی جائیں گے چاروں صوبوں میں سے، آپ دیکھ لیجئے گا، یہ بھی جائیں گے، چونکہ ہے میں نے کہا نا تھوڑا سا وقت ہے، تو اس میں جتنی عیاشی کر سکتے ہیں کر لیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یقین کریں کچھ ایسے بھی ہیں سفید پوش جو رزق حلال کے علاوہ انہوں نے کچھ کھایا نہیں ساری زندگی، ان کی 7 پشتوں میں۔ ان کی بددعا لگے گی نا جب تو بچو، وہ سرائکی میں کہتے ہیں نا، تو سانو لگ پتا جاسی، انہوں لگ پتا جاسی۔ تو جناب جنرل عاصم منیر صاحب، خدا کے لیے جوتا اتار لیجئے، عوام کی بددعا سے بچیں۔ کیا کر سکتے ہیں بیچارے مجبور اور بے کس لوگ، ان کے پاس سوائے بددعا کے اور کیا رہ گیا ان حاکموں کے لیے؟ یہی کہنا تھا کہ چونی مہنگی کرنے والا کتا، اور یہ لاکھوں روپے مہنگائی بڑھ چکی ہے اگر آپ کاؤنٹ کریں ساری ضروری اشیاء کی، اس میں آٹا اور پھر مہنگی چینی،
امپورٹ کر کے جواز یہ دیا جا رہا ہے. موجودہ پرائم منسٹر اتنے بھولے ہیں معصوم کہ انہوں نے اس کی میرا خیال ہے انہوں نے چھان بھی نہیں کی کہ بھائی شارٹیج کیسے ہوئی, امپورٹ کیوں کرنی پڑی. وہ تو جب ان کو بتایا گیا, ایجنسیز نے بتایا یا کس نے, مجھے نہیں پتا, شاہد مسعود بتائیں گے. ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی اوپن کیا ہے اس کو. یقیناً کسی نے تو اطلاع دی ہے نا کہ بھائی ایکسپورٹ کر دی گئی تھی چینی سستے داموں اپنا کمیشن رکھ کر, اور مہنگے داموں امپورٹ کر لی گئی. اس میں بھی کمیشن ہوگا, کمیشن کے بغیر تو چلتے نہیں ہیں نا. سور کبھی بھی اس ملک کے کمیشن کے بغیر نہیں چلتے. تو اب وہ مہنگی بیچی جا رہی ہے. اس کی چینی کے بعد آٹا, گھی, پیٹرول, بجلی کے بلوں سے بدتر حشر کرے گی یہ عوام ان سب لوگوں کا. سری لنکا کو بھول جائیں گے لوگ. تو خدا کے لیے وہ وقت آنے سے پہلے آپ خود ہی جوتا اتار لیجئے. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے